بس اس سے زیادہ کیا. یہ اسی سے متعلق سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی جو ہے کوئی تحفہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو. اب انسان کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ دے رہے ہو تو میری ضرورت کے مطابق دو گا. ایک تو آپ کا احسان بھی ہوگا اور میری ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی. جیسے بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو ہم یہ ٹکٹ دے رہے ہیں عمرے کا, اب ان سے کہیں گے جناب خالی ٹکٹ سے کیا ہوا, میں تو خرچے تو میرے پاس ہے ہی نہیں, تو خالی ٹکٹ. اب اس کو اگر رد کر رہا ہے کوئی انسان تو کیا اس کو یہ کہیں گے آپ بلاوے کو ٹھکرا رہے ہو؟ نہیں, ہرگز نہیں. حضور کا بلاوا ہے. یہ تو آپ یہ دیکھو نا کہ یہ اصل سامنے نہیں ہے, سامنے کوئی اور ہے. وہ صحیح ہے. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ بلاوے کو ٹھکراؤ نہیں تو بولے باقی خرچہ آپ دے دیں. بلاوا اتنا ہی ہے, یہ ٹکٹ ہے. لا یعقل, جسے کہتے ہیں عقل میں نہ آنے والی بات ہے. بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے نا تو پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ بلائیں گے. ایسے ہی ہے. یا تو مجھے کہیں سے کر دیں گے انتظام. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک سادات فیملی تھی, تو ایک جگہ میں نے کسی کا کام وام کیا تھا, وہ اچھا خاصا کام تھا, اس کو تقریباً 10.5 کروڑ روپے کا کام ہوا. کہہ رہا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا یار اچھا, مجھے ایک شخص نے کہا تھا بھائی آپ عمرے پہ چلے جائیں اپنی فیملی کے ساتھ. تو میرا اور ہماری بیگم کا جانے کا تھا, انتظام تھا, نہ ایک آدمی کا تھا. میں نے کہا چلو میں چلا جاتا ہوں. تو پھر ان کا یعنی میں نے کہا یار یہ ہماری ایک سادات فیملی ہے, اگر آپ ان کو بھیج سکتے ہیں تو بھیج دیں. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. اب ان کے کاغذات جو ہے نا بنے ہوئے نہیں تھے, شناختی کارڈ بھی صحیح سے ایکسپائر تھے پوری فیملی کا کرتے کرتے. اس میں ان پہ کچھ نادرا کا پتہ نہیں کیا چکر چلا ہے. ارے 1.5 سال ہو گیا ان کی شناختی کارڈ نہیں بن کے آ رہے. یہاں میں بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا یار تو میں لیٹ ہو رہا ہوں کیا کروں, اور مہنگا پہ مہنگا ہو رہا ہے عمرہ. بہرحال ان کے 3 افراد کا تو اس نے کہا تھا میں کر دیتا ہوں. ایک ان کا بیٹا ذرا کسی اور شہر میں تھا, اتفاق سے اس کی جاب چھوٹ گئی, وہ بھی ان کے گھر پہ آ گیا. تو انہوں نے اماں نے بولا کہ بیٹا میں اس باقیوں کو لے کے جا رہی ہوں, اب یہ بھی آ گیا ہے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی نیت کی کہ میں اپنے پیسے ان کو دے دوں گا, یہ چوتھے ہیں, یہ ہو جائیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو عمرے پہ میں نے ان کا میں نے کہہ دیا, میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ لے لیں. تو اب وہ یہ کہہ رہے, ایک دوسری فیملی بھی جا رہی تھی یوسف بھائی کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یوسف بھائی آپ اور یہ لوگ چلے جائیں. کہنے لگے لو ہم تو آپ کے ساتھ جانے کے چکر میں تھے, اب آپ بیچ میں سے وہ کر رہے اسکپ کر رہے. میں نے کہا یار میں جاؤں گا تو میرے پاس تو انتظام نہیں ہے, کیا کروں. پھر یہ کہ میں اب فیملیز جا رہی ہیں تو میں فیملی کے ساتھ فیملی لے کے جاتا ہوں اچھا لگتا ہوں. ایسے نہیں کہ میں اکیلا جاؤں, میں کسی کے ساتھ رہوں گا, کیا کریں. اب پھر الگ الگ فیملیز کا ہوگا. تو اب یہ یک نشد دو شد, اور 2 میں سے ہے کچھ بھی نہیں, 0 ہے. تو اتفاق سے کیا ہوا کہ میرا جو پراپرٹی کا کام تھا اس میں ایک دم سے ایک شخص نے مجھے بولا یار وہ جو میرا پلاٹ تھا نا آپ کے پاس رکھا ہوا تھا نا, اس کو میں نے 3 بار آفر دی تھی, اس نے منع کر دیا تھا پہلے. اب اس کا فون آیا, یہ 1 ہفتے کی بات ہے اندر اس میں. تو کہنے کا وہ آپ نا بھیج دیں اس کو. میں نے یار آفر وہی ہے اس کی. کہنے لگا ٹھیک ہے آفر آپ دے دیں اس کے اندر, کر دیں اس کو. میں نے کہا تو بھائی میرا کیا ہوگا. تو شاید اسی طرح کی کوئی بات تھی کہ بھائی اس کے اوپر جو ہو وہ آپ دیکھ لیں, مجھے اتنے دے دیں اس میں سے. میں نے کہا اچھا. میں نے اس بندے کو فون کیا, اس سے ہماری بات چیت ہوئی, 1-2 پلاٹ ایسے ہی گھومے. تو میرے خیال 3 یا 4 دن میں وہ میرے خیال ہے کہ 3 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے. 3 لاکھ روپے آ گئے. اس میں 95 کا ہمارا پیکیج تھا ایک آدمی کا فیملی کے ساتھ. تو یوں 2 لاکھ یوں گئے, 1 لاکھ اوپر کا خرچہ ہو گیا کھانے پینے کا, اس کا خریداری بھی کر کے آ گئے. ہاں یہ ہے کہ یہاں جب آئے تو
بس یہ یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، مشکل سے 4-5 ہزار روپے ہوں گے یہاں پر گھر پہ. تو لیکن وہاں کا سرکار سے مثلا بلا بھی لیا، ہو بھی گیا. صحیح. ان سادات کی وجہ سے ہمارا بھی لگ گیا، ہو گیا فٹافٹ. ویسے اس میں انکار، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر دے تو منع نہیں کرنا چاہیے. تو اگر کوئی ایسا شخص کوئی چیز دے رہا ہے جو عادی ہے، یعنی خالی ٹکٹ دے رہا ہے، تو اب یہ منع کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہوگی نا؟ آپ لے لیں اس سے، ٹھیک ہے، بولے اگر میرے حالات ہوئے تو میں چلا جاؤں گا، یہ اور نہیں ہوا تو میں یہ پیسے روک لوں گا، جب ہوں گے پھر چلا جاؤں گا. تو ہماری طرف سے اوکے. اب مجھے ایک صاحب نے دیے، کرونا آ گیا بیچ میں، اس میں 2 لاکھ روپے دیے، یہ لے دیجیے آپ کا، میری طرف سے نا میں نے نیت کی تھی میں آپ کو عمرہ کراؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے لے کے رکھ لیے، وہ رکھے ہوئے ہیں. تو بیچ میں جو نا کرونا کا چکر آ گیا، 3 سال رہا کرونا. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ پیسے واپس ہی لے لو تم. کہہ رہا نہیں بھائی میں نے دے دیے بس، اب میں نہیں لوں گا. میں نے کہا بھائی خرچہ نہ ہو جائے میرے پاس سے. بولے یہ آپ جانو، میں نے تو عمرے کے لیے دیے، خرچے کے لیے نہیں دیا آپ کو. بڑا تیز میں نے کہا یار اچھا بھائی، اب خرچ بھی نہیں کر سکتے، اس نے دیا ہی اس کے لیے تھا. میں نے پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دیا. میں نے کہا بھائی اب یہ نہیں ہے گویا کہ نا، جب کھلے گا پھر دیکھیں گے. اور کھلا تو پھر وہ 2 کا نہیں کھلا، اس میں تو پھر وہ مہنگا ہو کے کھلا، 2.5 لاکھ کا کھلا. تو پھر میں سنگل ہی گیا. پھر اپنے جو نا یہ کہ تھا نا حنیف بھائی اور فاروق بھائی، یہ یہاں پھر ہم لوگ گئے تھے اکیلے سنگل. آدھا ٹکٹ دیا جائے کہ آدھے پیسے ہم دیں گے ٹکٹ کے، آدھا آپ لگاؤ. اب یہ اس کو کیسے لے گا؟ آپ تو وصول بھی نہیں کر سکتا. بھائی یہ جو دے رہا ہے وہ لے لے بھائی، جب میرے پاس آدھے کے ہو جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. یہ میری ملک ہے، میں جیسے چاہوں کروں اس میں خالی. اچھا، حج کا معاملہ ہے اصل میں. ایک شخص ہے، اس کے حج کا معاملہ ہے، تو ان کے ادارے والوں نے کہا ہے کہ حج کا جو نا قرآن اندازی آپ کے نام پہ ہوئی ہے، آپ کا نام آیا، آپ کو مبارک ہو، لیکن آدھے پیسے آپ کو دینے ہوں گے. اب اس کے بعد آدھے پیسے ہیں نہیں. اب وہ منع کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یار تم منع کر رہے ہو. آدھے پیسے کا مطلب بھی وہ آدھے پیسے 7 ملیں گے. لاکھ روپے. جی منع کرنا تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حج کا موقع ہے نا، اویل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا کر دے بھائی. جتنے بھی دن ہیں، اب میرے خیال ہے کہ 22 دسمبر ہے جی آخری ڈیٹ، تو ہو جائے. نہیں ہو تو ہو سکتا کہیں سے ہو ہی جائے. بلا ہوا ہوگا تو ہو ہی جائے گا، نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے بھائی. نہیں ہوگا تو پھر نہیں. اس ضمن میں ایک اور بات ارشاد فرمائیے. کبھی کبھی دل یہ کرتا ہے کہ فلاں شخص جس نے مجھے پچھلے سال یہ تحفہ دیا تھا تو کاش اس سال بھی وہ دے دے. تو یہ جو دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے کہ کاش وہ دے دے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات؟ مخلوق سے تمنا نہیں، تمنا نہیں کرنی چاہیے. مخلوق سے تمنا کرنا صوفیہ کے نزدیک یہ سب سے آخری درجے کی حماقت ہے. آخری درجے کی، یعنی مخلوق سے بھی کوئی تمنا کر سکتا ہے. ایک محتاج سے تمنا کر، کیا کر لے گا وہ بندہ. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو وہی پہنچے گا جو ہمیں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ تو ایمان ہے نا ہمارا. تو دوسرے سے کیا تمنا کریں ہم کہ وہ کچھ کر دے گا. چاہے وہ ہر سال کرتا ہے، 10 سال کرے، 11ویں میں آپ تمنا نہیں کریں کہ یہ کر دے گا. اللہ نے اس کے ذریعے کروایا. اگر اللہ نے چاہا تو 11ویں سال اللہ تعالیٰ کسی اور سے بھی کرا سکتا ہے، اس سے بھی کرا سکتا ہے. ہاں اس کی شکر گزار ہوں، شکر گزاری ہے، یہ کہ وہ اس کا حق ہے کہ اللہ نے اس کو آپ کے لیے ایک سبب بنایا، تو اس کی شکر گزاری کرے، شکر کرے، اس یعنی شکریہ ادا کرے، اس کا جزاک اللہ بولے، اس کے لیے دعا کرے، دعائے خیر کرے. دعائے خیر میں اس کو یاد رکھے، اس کے لیے بے شمار دعا کرے. اتنی دعا کرے کہ آپ کو دل ٹھنڈا ہو جائے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہوگا، ہے نا. کہ تو کوئی تحفہ دے تو پھر اس کو تحفہ پلٹ کر دے. نہیں دے سکتے تو اس کے لیے اتنی دعا کرے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اتنی دعا کر دی ہے اس کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس تحفے کا نعم البدل ہو گئی ہوگی. دعا اتنی دعا کرے، لیکن اس سے امید نہ لگائیں. امید
غیر سے امید کے معاملے میں سب غیر ہے، مخلوق غیر ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا 10 سال اگر کوئی شخص دے رہا ہے، 11 سال سے امید نہ لگائی جائے، یہ کیسے آئے گا؟ پہلے سال ہی نہیں لگائے امید، دے رہے تو دے دیں، اللہ کی مرضی، نہ دے تو بھی اللہ کی مرضی، جو ہوا بہتر ہوا، الخیر فیما وقع، خیر اسی میں ہے جو ہو گیا۔ اور صوفیہ کا طریقہ کار ہے کہ اسباب کے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ مسبب، سبب کو نہیں دیکھتے، سبب سے دل نہیں لگاتے، سبب پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس نے سبب بنایا۔ اصل تو وہ ہے نا، کو یوں سمجھاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک کتے سے سبق سیکھے کہ تم کتے کو پتھر مارتے ہو تو کتا تمہیں کاٹتا ہے، پتھر کو نہیں کاٹتا، اس کو تو پتھر ہی لگا نا، لیکن اسے پتھر کو دیکھا اور اگنور کر دیا اور پتھر مارنے والے کی طرف آ گیا، ہے نا، کیونکہ وہ سبب کو پہچان گیا کہ یہ سبب کون ہے اور اس کا مسبب کون ہے۔ اس حد تک بندہ ہے، پتھر خود کچھ نہیں ہے، اسے پتھر کو چھوڑا اس طرف آ گیا۔ تو غور کرنے پہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یار صحیح بات ہے۔ تو پھر اگر یوں کر لیں گے تو مخلوق کی حیثیت بالکل زیرو ہو جائے گی آپ کے نزدیک، پتھر جیسے ہو جائے۔ ایسے ہو جائے گی جیسے آپ چہرے اپنا آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں یا آئینے کو دیکھتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ آئینہ اپنے سامنے رکھ لیں، آئینے کو دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے جی، بالکل نہیں آئیں گے۔ فوکس، آپ تو فوکس سمجھتے ہیں نا، فوکس ہم نے کیا تو کیا ہوا، آئینہ نظر آ رہا ہے، وہ شبیہ نظر نہیں آ رہی پیچھے، اور اگر شبیہ پہ توجہ کریں گے تو آئینہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا، حالانکہ دونوں ہیں آپ کے سامنے، دونوں ہی ہیں، آپ نے توجہ کہاں کرنی ہے، آئینے پہ کرنی ہے یا آئینے کے پیچھے شبیہ پہ کرنی ہے، پردے پس پردہ کیا ہے۔ تو جو ظاہر بین ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھتا رہتا ہے، تو عام دنیا کی سوچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، ان کی نگاہ ظاہر بین ہوتی ہے، اور جو پردے کے پیچھے دیکھنے لگتا ہے وہ صاحب فراست ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے۔ اچھا دنیاوی معاملات میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، ضرور اس پیچھے کہتے ہیں یار اس کے پیچھے کون ہے یار، خاص طور پہ امام صاحب کو کوئی نمازی تنگ کر رہا ہے، یار اس کے پیچھے کوئی ہے بندہ، اس کو بولا ہوا تو میری غلطیاں نکالا کر، ہاں، لیکن اس کے پیچھے وہ کوئی اور بندہ ہے، اس کا پتہ یعنی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پہ قتل ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ کرنے والا تو یہ ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے اس کا پتہ کرو، اصل بات وہ ہے، کرتے ہیں نا۔ تو اتنے باریک بین ہیں ہم دنیا کے معاملات میں، اور دینی معاملات میں کچھ بھی نہیں، جو چندہ دیتا ہے اس کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، جو گالی دیتا ہے اس کو برا سمجھ لیتے ہیں۔ وہ تو صوفیہ کے نزدیک یہ ایک پردہ ہے، اللہ نے چاہا کہ ہم کو کوئی خیر پہنچے تو اس نے کسی کو سبب بنا دیا، اور اس نے چاہا کہ ہم کو شر پہنچے تو اس نے کسی اور کو سبب بنا دیا۔ تو پیچھے کون ہے؟ مسبب ہے نا، مسبب پہ توجہ رہے گی تو اسباب کی اہمیت نہیں رہے گی، تو نہیں اور صحیح، بے وفا ہو جائیں مخلوق سے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ پھر آپ پیر ہیں تو آپ کو کوئی منہ لگا مرید ہے، کوئی کار جو نا وہ ہے بلڈنگ والا ہے، کوئی گاڑیوں والا ہے، کوئی بیچارہ پان بیچتا ہے، کوئی موچی کا کام کرتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی میلے کپڑوں میں آیا ہے، کوئی بوسی کے سوٹ پہن کے آیا ہے، آپ کے لیے سب برابر ہو جائے گے، اس کے پیچھے بھی وہی ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی ہے، میرا تو واسطہ اس سے ہے، اس سے کیا ہے۔
ویسے اثر تو آتا ہے نا، اس کی کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے ختم. سر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے نا، ذکر سے، فکر سے، ذکر کے ساتھ ساتھ فکر سے. فکر یہی ہے کہ پیچھے کون ہے، اور یہ ایک دم سے تو خیر نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتی ہے. تو ذہنی بلوغت اور روحانی بلوغت یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ معاملات کو سمجھنے لگتا ہے. اب جب نہ سمجھ ہے تو اب نابالغ ہے، روحانی طور پر نابالغ ہے، 100 سال کا ہو گیا جسمانی طور پہ، لیکن روحانی طور پر نابالغ ہے بیچارہ. کچھ اس نے اپنا روحانیت کا استعمال ہی نہیں کیا، ڈبہ پیک لے کے جا رہا ہے واپس ہی میں، سمجھ لے. ہاں، ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اعمی یہی ہے کہ جو یہاں اندھا وہاں بھی اندھا. کیا مطلب؟ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. تو یہاں جس کو خدا کے جلوے یہاں نظر نہیں آئے نا، اس کو وہاں بھی نظر نہیں آئیں گے. یہاں تو ہر چیز کے پیچھے وہی تو ہے، اور یہ ہم ایمان کی زبان جب بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن مشاہدہ نہیں کرتے اس کا. حالانکہ مشاہدہ کریں گے تو ایمان ہمارا اور پختہ ہو جائے گا. جیسے ایک کتاب میں ہے نا، یعنی اخلاق سکھانے کے لیے وہ یوں کہا کرتے تھے کہ بھئی ہر ایک خیر و شر جو ہے وہ قل کل من عند اللہ، تم فرماؤ سب کچھ اس کی طرف سے ہے. تو ایک نے تھپڑ مار دیا کر کسی کے بزرگ کے، انہی کے تھپڑ مار دیا. تو انہوں نے گھوم کے دیکھا تو کوئی اوباش تھا، اس نے بولا کیا دیکھ رہے ہیں جناب، آپ ہی نے تو کہا کہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، تو اب دیکھنے کی کیا حاجت ہے کہ مارنے والا کون ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھ تو رہا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس کو مبتلا کیا گیا ہے، سبب کس کو بنایا گیا ہے، میں اس کا تعارف حاصل کرنا ہے. تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ اصل تو کام یہ مسبب کا ہی ہے. مصیبت میں کون پڑا ہے یہ تو دیکھو. بیچ میں کس نے سمجھ لو کہ کوشش کی ہے، بدنیتی کس کی شامل ہے بیچ میں. تو یہ ہوتا ہے ہر خیر اور ہر شر جو کچھ بھی مخلوق کو پہنچتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے من جانب اللہ ہے، لیکن اس کا انتخاب ہوتا ہے. کچھ لوگ منبع خیر ہو جاتے ہیں اور کچھ منبع شر ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام کی ارواح میں خیر کا مادہ زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خیر پھیلائی. اب شیطان اس میں شر کا مادہ زیادہ تھا تو اس کی نسبت گمراہی کی طرف ہی تھی نا، تو شر کے لیے اس کا انتخاب ہو گیا، مناسبت تھی اس کے شر سے، کیونکہ اس میں طغیان تھا، عصیان تھا، نافرمانی تھی. یہاں فرما برداری تھی تو وہ فرما برداری کے رول ماڈل بنا دیے گئے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام علیہم الصلوۃ والسلام. اور شیطان جو تھا وہ طاغی اور باغی تھا، عاصی تھا، تو یہ گمراہی کا مظہر ہو گیا. خیر اور شر، گمراہی یا ہدایت من جانب اللہ. ہاں اس کے مظاہر، اور یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے. پہلے کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم غور کرتے ہیں یار اس کا گلٹی نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے چاہا کہ مجھے یہ سننے کو ملے تو اس نے اس کے ذریعے سنوا دیا. لوگ عزت بھی تو کرتے. اس میں یہ بےعدبی بھی نہیں ہوگی کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے. بے ادبی نہیں ہے، یعنی حقیقت ایسے ہے نا، بولنے کا معاملہ اور ہے. اب یہ تو معاملہ ایسے کہ یہاں بول کے بتانا پڑ رہا ہے قل کل من عند اللہ. ایک حقیقت ہے، کیا کوئی خالق کی شر کوئی اور ہے؟
نہیں ہے نا, مجبوراً یہ الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں تربیت اور تعلیم کے لیے, ورنہ جب ہم کلام کریں گے تو کیا اشر اریدا بمن فی الارض, کیا لوگوں کے لیے شر کا ارادہ کیا گیا جو زمین میں ہے, ام اراد بہم ربہم خیرا, یا ان کے رب نے ان کے لیے خیر کا ارادہ کیا. تو یہ ہے نا مثال کہ جب خیر کا ذکر آئے تو رب کی طرف نسبت کریں گے, اور شر کا ذکر آئے گا تو پھر فعل مجہول استعمال ہوگا, پیسو وائس استعمال ہوگا, ایکٹیو وائس نہیں استعمال ہوگا یہاں پر. کیا پیسو وائس کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا, اب یہاں فائل نامعلوم ہے, حالانکہ فائل تو ہمیں معلوم ہے نا. تو جب ہم حقیقت کی بات کریں گے, کھول کے بات کریں گے, تو بطور تعلیم و تعلم کے ذکر کرنا ضروری ہے. اور جب ادب کا معاملہ ہے, جب ہم اس کو یعنی نثر میں بیان کریں گے اور واعظ و نصیحت میں لے کر آئیں گے, تو پھر سیدھی سیدھی جیسے ادب کا تقاضا اس پہ رہیں گے. یہاں جیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اور جو بھی مضمون صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے. تو اگر کسی کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں ظلم کے, تو اگر اس کو اگر وہی سمجھتا ہے کہ یہ بیچ میں سے واسطہ نہیں ہے, تو وہ تو پھر وہی نسبت آئے گی جس سے منع کیا گیا ہے. کیا نسبت ہے؟ کہ ظالم ہونے کی نسبت آئے گی اللہ کی طرف, کہ وہ تو ظلم کس کی حد تک ہے؟ دیکھیے سمجھیے گا, قرآن پاک میں ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو کچھ تم کو پہنچتا ہے, یعنی برائی پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور اکثر کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا, ہمیں یعنی میں نے کوئی گناہ کیا, اس کے لیے بطور سزا مجھے کچھ تکلیف اور رنج میں مبتلا کر دیا گیا, بیچ میں ایک واسطہ آ گیا ظالم کا, ٹھیک ہے. ظالم کون ہے؟ وہ شخص سامنے تو یہی ہے نا, ظالم ہے نا وہ شخص. ہے. اللہ تعالیٰ تو سزا دے رہا ہے, سزا دینا ظلم ہے؟ نہیں, سزا دے رہا ہے, وہ تو بدلہ ہے, تو بدلا ہے ظاہر ہے جو اس نے کیا ہے. یہ ظالم کاسب ہے, یہ والا جو بیچ کا ہے, کیونکہ اس کو حق نہیں تھا کہ یہ مجھے سزا دیتا. اس کو کائے کا حق تھا بھائی؟ اس کو رب نے مقرر نہیں کیا کہ تم اس کو تھپڑ مار کے آؤ, اس نے قبلہ رو تھوکا تھا, جاؤ اس کو تھپڑ مار کے آؤ. ایسا تو نہیں ہے, مقرر تو نہیں تھا نا یہ, یعنی معمور نہیں تھا, ظاہراً معمور نہیں تھا, یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. یہ تو یہ کیونکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور یہ ظلم کا ارادہ کر رہا ہے یا بلا ارادہ ہی کر رہا ہے, لیکن اس کا یعنی یہ فعل میرے لیے بطور ظلم کے سامنے آ رہا ہے, تو اس کا فعل ظلم ہے, مسبب کا فعل ظلم نہیں ہے, وہ سزا میرے لیے اور وہ عدل ہے. تو کسی کے لیے یہی فعل, یہی شر کسی کے لیے ظلم ہے, یعنی مباشر کے لیے, اور کسی کے لیے مسبب کے لیے وہ کیا ہے؟ عدل ہے. تو یہ فرق ہے, فرق ہے نا. یہ سب پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا سامان دے کر آ گئے, یہاں تک کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ وہ دیوار سے ہاتھ لگا کر دیکھ رہے کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سب کا سب سامان دے دینا. یہ عشق سے ہوتا ہے نا, عقل سے تو نہیں ہوتا. فاروق اعظم نے عدل کیا, عادل ہے نا فاروق اعظم, بھائی گھر والوں کا حق ہے, آدھا مال انہوں نے گھر والوں کو رکھا تاکہ لوگ محتاج نہ ہو جائیں, ان کو بعد میں کسی سے مانگنا نہ پڑے, یہ ان کے نان و نفقہ بھی مجھ پر فرض ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری بھی پیش نظر رکھی اور انہوں نے عدل سے کام لیا. آدھا سامان رائے خدا میں دے دیا اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کو بھی پریشانی نہ, محتاجگی نہ ہو جائے ان کو, ٹھیک ہے. اور عاشق جو ہیں
حالانکہ یہ بھی صحابہ تو سارے عاشق ہی تھے، لیکن کسی پر عشق کا اتنا غلبہ ہوا کہ انہوں نے سارے مال لا کے دے دیا. ان کی نظروں سے اوجھل ہی ہو گیا کہ بعد میں کیا ہوگا، میرے گھر والوں کو کیا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی کروائی پوچھا کہ کیا تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا. تو اب دیکھیں نا ان کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ میں نے گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے. جب یہ ہیں تو سب کچھ ہے. اسباب کی گویا ان کے نزدیک حیثیت نہیں رہی. اسباب کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، مسبب کو دیکھ لیا، بس ختم ہوا. اللہ اس کے رسول کو دیکھ لیا تو صحیح ہے نا. اچھا، عشق سب سے بڑا عاقل ہے. یہ اپنے مال، اپنے جان کی صحیح قیمت لگاتا ہے. جہاں بیچنا ہوتا ہے وہیں بیچتا ہے، اور جس بھاؤ بیچنا ہوتا ہے اس بھاؤ بیچتا ہے. دیکھیے، عاشق کوئی پاگل نہیں ہوتا. عاشق سودا کرتا ہے، گھاٹے کا نہیں کرتا، بڑے کمائی کا سودا کرتا ہے. کیا کہ اپنا آپ دے کر اور محبوب خرید لیتا ہے. اچھا صحیح تو کس بھاؤ خریدا؟ صحیح. پھر تو کئی گنا. خریدنے سے مراد اس کا دل جیت لیتا ہے نا. جی ظاہر ہے. پھر تو محبت کے سودے ایسے ہی ہیں نا. جی بالکل ایسے ہی. خرید و فروخت کی بات میں یوں کر رہا ہوں، صحیح صحیح اپنا آپ بیچ کر صحیح ہے. اور محبوب کا دل جیت لیتا ہے. اب محبوب کا دل قیمتی ہے، بالکل کتنا قیمتی ہے. صحیح. اب سامنے والے محبوب کی بات ہے کہ وہ محبوب ہے کون. اگر مجازی محبوب ہے تو وہ اسی کے جیسا کوئی بندہ ہے یا بندی ہے، تو آج اس کی کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، کل کو بری بھی لگ جائے گی، بولے گا، پچھتائے گا، یہ میں نے کیا کیا. یہ عشق ناکام بھی ہو سکتا ہے، پورا ہونے کے بعد بھی پچھتاوا ہو سکتا ہے. لیکن اگر محبوب وہ ہو جو محبوب خدا ہے، یا محبوب خود ذات باری تعالیٰ کو بنا لے کوئی. اب اس نے اپنا سب کچھ دے کر اور محبوب کا دل جیت لیا، محبوب کو راضی کر لیا. تو کتنے میں راضی کیا؟ سودا مہنگا ہے یا سستا؟ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا. حالات دیکھ کتنے سمجھدار ہیں. عاشق ہیں لیکن عاشق ہوتا سمجھدار ہے. تو کروں تیرے نام پہ، ابھی صرف نام کی بات ہے، رضامندی کی بات نہیں ہے، دل جیتنے کی بات نہیں ہے. دل جیتنا تو بڑی بات ہے نا، بڑی بات ہے. یعنی بندے کی کیا اوقات کہ خدا کو راضی کر لے. وہ بھائی جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر ہم کسی کو 1,00,000 روپے دے دیں، ایسے تحفے میں دے دیں، 10 کروڑ دے دیں، 20 کروڑ دے دیں، 1 ارب روپے دے دیں، اور وہ خرچ کر لے. ایک دن ہم کو ضرورت پڑے، ہم بولیں یار 10 لاکھ روپے دیے ذرا، اس کے بعد ہوں ہی 10 لاکھ، وہ 10 کے 10 ہمیں دے دے، تو ہم پر کیا اثر ہوگا اس کا؟ ہم نے اس کو 1 ارب روپے دیے، وہ ہمیں 10 لاکھ روپے دے رہا ہے، تو ہم بولیں گے بھائی اب میں نے تو دیے تھے تجھے، اس میں سے تو نے مجھے ابھی کتنے فیصد واپس کیا ہے؟ راضی ہو جائے گا بندہ؟ اگر وہ بولے میں نے آپ کو اپنے پورا مال دے دیا، میں نے آپ کا دل جیت لیا، مطلب کہاں سے دل جیت لیا بھائی؟ ذرا حساب تو کر لے. میں نے تجھے 1 ارب روپے دیا اور تو نے مجھے 10 لاکھ لوٹائے ہیں، ابھی تو تیرا اتنا باقی ہے. جب تو اپنے پاس سے کچھ دے تو پھر دل جیتنے کی بات کریو. اب بندے کے پاس اپنا کیا ہے، اس معاملے کو رب اور بندے پہ رکھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو اگر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر نعمت ملی. اگر ہم ساری نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں دسترس میں ہیں، وہ ساری بھی ہم قربان کر دیں تو کیا حق ادا ہوا؟ بھائی لی ہوئی چیز واپس کر دی،
یہ کوئی کمال نہیں ہے. کیا کمال ہے اس میں؟ امانت دار کو امانت واپس کر دی, امانت دینے والے کو امانت واپس کر دی. تو یہ کوئی تیر مارنے والی بات ہے؟ اپنے پلے سے کچھ کریں تو پھر احسان ہوگا نا. احسان کر کے دل جیتا جاتا ہے نا. یا لیا ہوا واپس کر کے دل جیت لیا میں نے. دل جیتنا تو نہیں ہوگا. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر اپنے معاملات میں ہم سمجھیں اس کو کہ میں نے کسی کو 10,000 روپے دیے, بولا یار یہ میری امانت رکھنا, اب مہینے کے بعد میں نے بولا بھائی مجھے واپس کر دو, اس نے فوری طور پہ لا کے مجھے واپس کر دی. ہم بولیں گے یار چلو اچھا آدمی ہے, لیکن کیا یہ چیز اس کا احسان ہے میرے اوپر جو 10,000 روپے دے رہا ہے؟ احسان نہیں ہے نا. ہاں یہ اس نے حفاظت کی اس چیز کی, تو یہ اس کی ایک نیکی ہے کہ یہ میں نے اس کو بطور حفاظت کے کہا تھا, تو یہ ایک اس کا نیکی ہے اس کی. لیکن احسان تو یہ ہوگا کہ یہ 10,000 روپے مجھے اپنے پلے سے دے ضرورت کے وقت, تو پھر میں کہوں گا ہاں یار آپ کا احسان ہے بھائی, آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے, جب مجھے ضرورت تھی آپ نے دی. اسی کے پیسے, یعنی یوں آپ سمجھ لو یار ہم بینک میں پیسے رکھواتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اب ہم کو ضرورت پڑی, ہم نے بینک سے پیسے نکلوا لیے, اب ہم اے ٹی ایم جو مشین ہے اس کو ہم سلام کریں, السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے میرے پیسے واپس کر دیے. بھائی کیا پیسے واپس کر دیے؟ میرے تو پیسے تھے, اور جو سروسز یہ دیتے ہیں اس کے پیسے کاٹ دیں. احسان کس بات کا ہے؟ احسان تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے پلے سے کرے. اب بتائیے مخلوق کے پاس اپنا کیا ہے کہ رب پہ کون احسان کر سکتا ہے؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کائنات میں جس کو جو نعمت ملی اور ملتی ہے اور ملے گی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور توسل سے اور طفیل میں ملے گی اور ملی. تو اگر سرکار کے نام پہ اس نے اپنی ساری نعمتیں بھی قربان کر دیں تو احسان میں تو نہیں آ سکتا یہ. ہاں وفاداری میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ وفادار غلام ہے, اس کو جو نعمت ملی تھی اس نے وہ ضرورت پڑنے پہ اس نے واپس لوٹا دی سرکار, یہ آپ نے دی تھی. احسان تب ہوگا جب کوئی امتی یا کوئی مخلوق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پلے سے کچھ کر کے دے. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. تو ناممکن ہے کہ اصلاً حقیقتاً کوئی آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مخلوق احسان کر دے. نہیں ہو سکتا ایسا, ناممکن ہے. ان پر ان کے رب کا احسان ہے, دیٹس اٹ, بس, باقی کسی کا نہیں. تو اب اگر ایک عاشق ہے وہ اپنے تھوڑی سی نعمتیں, کچھ روپے پیسے, کچھ خوشیاں, کچھ عادتیں, کچھ باتیں, کچھ مال و متاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر قربان کر دیتا ہے, تو کیا تیر مارا بھائی؟ حقیقتاً کوئی تیر نہیں چلایا اسے, کوئی قلعہ فتح نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اپنا فرض پورا کیا. یہ فرض ہی پورا کیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ اس کو ہی قبول کر لیتے ہیں, وہ اس کو اپنے اوپر احسان میں گن لیتے ہیں. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے. بندوں کی کیا کرم نوازی ہوگی بھائی؟ کیا امتی بھی کو بھی نبی پر احسان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں ظاہراً ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی طلب فرما لیا ہو, کسی نے لا کر اپنے حصے میں سے کھجوریں دے دی ہوں, کسی نے اپنے باغ سے توڑ کے کوئی پھل کھلا دیا ہو, کسی نے کوئی چیز لا کے تحفتاً پیش کر دی ہو, کوئی اونٹ کا گوشت لے کے آ گیا ہو, کوئی بکری کا کھارن جو نے بنا کے لے کے آ گیا ہو. یہ ظاہراً خدمت کی صورت ہے, لیکن خدمت سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ابھی تو حق ہی ادا نہیں ہوا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا,
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا کروڑوں جہان بھی ہوتے یار، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہی بناتا نا رب تعالیٰ، اور جتنے بنائے ہیں سرکار کی طفیل ہی بنائے ہیں، تو وہ تو رحمت عالمیان ہیں، ان کے ادنا امتی کا کچھ کر دینا، کوئی خدمت کر دینا، یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ کسی کو خدمت کے لیے قبول کر لیں کہ تم ہماری خدمت کرو۔ حقیقت میں یہ ہے۔ تو پھر عاشق کون ہوا؟ سمجھدار ہوا وہ۔ عاشق تو سمجھدار ہیں کہ جو مفت میں دل جیت رہا ہے، یعنی انہی کے پیسوں سے، انہی کی دی ہوئی چیزوں سے، انہی کی دی ہوئی نعمتوں سے ان کو بوقت طلب یا بغیر طلب کے ان کو پیش کر رہا ہے، اور احسان تو نہیں جتا سکتا عاشق۔ وہ کہے گا حضرت اگر آپ قبول کر لیں تو میرے ذات پر احسان ہوگا، میرے نسلوں پہ احسان ہوگا، آپ نے اگر قبول کر لیا، سبحان اللہ کیا شان ہے آپ کی، میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو۔ اس خیال سے، ان جذبات کے ساتھ ہی عاشق ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے تئیں احسان کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے پاس رکھے احسان، کوئی احسان نہیں اس کا، اس کی چیز نہیں ہے تو احسان کس بات کا ہے؟ چیز ہی یہ آقا کی دی ہوئی چیزیں۔ صدیقی سلسلہ طریقت کے جو سلسلے ہیں اس میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک یہ سلسلے جاتے ہیں عموماً۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے وہ کون سے سلسلے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں؟ نقش بندی ہے نا، نقش بندی سلسلہ جاتا ہے۔ پھر نقش بندی سلسلہ جو ہے وہ، اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مولا علی کو بھی دی تھی اور حضرت سلمان فارسی کو بھی دی تھی۔ تو اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ان کو بھی خلافت عطا ہوئی ہے۔ سیدنا منع کرتے ہیں بزرگ، اختلاف ہے اس میں، لیکن چلو منع سے۔ جی میاں صاحب آپ فرما رہے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت دی۔ ہاں، تو یوں ہے کہ ویسے تو جو ایک خلافت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے ظاہراً، اور وہ باطنی بھی خلافت وہی ہے، جو ظاہری خلافت ہے سیدنا عمر جو ہے نا کیا بولتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے، تو آپ اپنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری نائب بھی تھے اور باطنی نائب بھی تھے۔ ہاں، اور انہوں نے اپنے بعد اپنا نائب مقرر کیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے اپنے ظاہری اور باطنی اپنے وقت غوث ہوئے ہیں، یہ اپنے وقت غوث اعظم ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق، ان کے بعد غوثیت یعنی ظاہری اور باطنی خلافت بھی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نامینیٹ کیا کہ اس کو بنا۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یعنی ان کے بعد ان کے خلیفہ مولا علی کو بنایا گیا۔ تو یوں سلسلہ ایسے بھی چلا ہے ظاہری خلافت کا۔ پھر کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر اس کے سلسلے دو ہو گئے، خلافت ظاہری اور خلافت باطنی۔ یہاں پر آ کر تقسیم ہوئی، اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ وہ ہے نا کہ دوام العیش فی ان الائمۃ من القریش، اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے بڑی پیاری، اس میں یہ والی تفصیل موجود ہے۔ اس کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ خلافت ظاہری اور باطنی میں فرق کر دیا تھا، ظاہر آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یعنی وہ دے دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ چلاؤ، اور باطن میں آپ کی دعا تھی کہ یا اللہ تعالیٰ اب یہ باطن کا سلسلہ جہاں جو یعنی تصوف کا سلسلہ ہے اور غوثیت قطبیت ابدالیت وغیرہ کے جو باطنی سلسلے ہیں وہ اب ان سے چلیں گے زیادہ تر، کیونکہ مولا علی کی نسل پاک میں ہیں تو انہوں نے قربانی بھی دی ہے زیادہ، تو اسی لیے تینوں سلاسل بلکہ اکثر سلاسل یہی سے چل رہے ہیں، مولا علی سے ہی چل رہے ہیں
امام حسن بصری بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، اور پھر آگے کے تمام سلسلے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کے پیر صاحب عثمان غنی ہیں اور ان کے پیر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہیں، امام ہے، پیر ایک ہی ہوتا ہے، امام بلکہ بڑا ہوتا ہے پیر سے، امامت کبریٰ ہے نا، جی امامت کبریٰ ہے، امامت کبریٰ ہے وہ۔ یہ ہمارے جو یعنی تصوف کے پیر ہوتے ہیں، یہ امامت کبریٰ نہیں ہوتی، یہ امامت صغریٰ ہے، ورنہ تو مسجد کے بھی امام ہوتے ہیں، یہ تو میرے خیال صغیرہ ہے بیچاری لوگوں کی نظر میں، کہ وہ 2 رکعت کا امام سمجھتے ہیں اس کو 4 رکعت کا، ان کا کوئی کہنا بھی نہیں مانتے، یعنی ان کو کوئی یعنی استعلاء حاصل نہیں ہے۔ آج کے دور میں پیر کو تو خود بھی یعنی کچھ نہ کچھ استعلاء حاصل ہے کہ اس سے پوچھ کے کچھ کام کر لیتے ہیں، مسجد کے امام سے تو وہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کیا کرنا ہے۔ تو امامت بڑا منصب ہے نا، یہ پیری مریدی سے زیادہ بڑا امام خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ برحق، وہ پیر کا بھی پیر ہے، خلیفہ برحق جو ہے وہ پیر کا بھی پیر ہے، اس کا بھی امام ہے، وہ اس پر اس کا حکم نافذ ہے، پیر کے جان و مال اور دیگر معاملات پہ اس خلیفہ برحق کا حکم نافذ ہے، وہ اس سے حکم عدولی نہیں کر سکتا، ورنہ سخت وعید ہے، اس پر خروج کرنا قابل گردن زدنی ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی تصوف میں پیر تبدیل کر لیتا ہے تو اس کی سزا موت تو نہیں ہے، اپنے پیر سے برگشتہ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا میں نہیں مانتا، تو اس کی سزا شرعاً موت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خلیفہ برحق کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کی سزا موت ہے، قتل ہے، تو اس کے احکامات شدید ہیں، اور اس کی سمجھ لیں کہ اس کا استعلاء اور اس کا اقتدار ظاہراً باطناً وہ زیادہ مستحکم ہے۔ تو یہ تو اہل سنت کی تقسیم ایسی ہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اسی لیے تو یعنی چڑھتے ہیں پھر یار یہ آپ نے کس درجے پہ رکھ دیا مولا علی کو، کہ ہم تو ڈائریکٹ ماننا چاہ رہے تھے، جی اور ڈائریکٹ تو ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ تو خلافت نہیں آئی نا، خلافت درجہ بدرجہ آئی ہے۔ پہلے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، یہ لمبا کر کے کہا جاتا تھا آپ کو۔ پھر ایک شخص نے، ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ دیا، تو آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے بولا اے میرے لیے ایسے الفاظ نہیں بولو، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، آخر ہم اتنا لمبا لفظ کیسے بولیں، یا خلیفۃ خلیفتی رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، کیونکہ خلیفہ مانا نائب، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب ہیں ان کے، کیونکہ ان کے بعد آئے نا، تو یہ ان کے نائب ہیں۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نائب ہیں، عثمان یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، پھر مولا علی نائب ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ اسی لیے یہ اتنا قطعی معاملہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ جس کو میں نے دیکھا کہ میری ذات کو یعنی ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیتا ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، 80 کوڑے، 80 کوڑے پاک باز عورت کو تہمت لگانے والے، جھوٹی تہمت لگانے والے پر لگائی گئی حد ہے، لگائی جانے والی حد ہے، یعنی وہ اس قدر جھوٹا ہے کہ جیسے کہ وہ جھوٹا ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ نے عاجزی کے طور پہ کہا تھا، ابے بھائی عاجزی میں تو انسان صرف آداب سکھاتا ہے نا، کہ نہیں مجھے ایسا نہیں بولا یار، میں تو نہیں، یعنی ایک چیز حقیقت ہو اور اس کو وہ بندہ بیان کر دے
تو مولا علی اس کو 80 گھوڑے لگا دیں گے عاجزی کی وجہ سے؟ 80 گھوڑے لگائے جائیں گے کیا اس کو؟ زیادہ عجزی ہو گئی. نہیں، یہ تو عاجزی ہی نہیں ہے نا، ظلم ہو جائے گا. یہ تو ظلم ہو جائے گا پھر کہ کیا مولا علی اس نے تو حق بیان کیا اگر کہ بھئی آپ افضل ہیں شیخین کریمین سے، اگر مولا علی اس کو حق سمجھتے تو اس کو 80 گھوڑے مارتے؟ نہیں مارتے نا. اور جھوٹ ہے یہ، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. کیونکہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت آتی گئی ویسے ویسے یہ قرب کے درجات ہے. یہ اسی طرح یعنی اس کی ترتیب ایسی ہی ہے اسلام میں. کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو بھائی وہ اپنا علاج کرائیں. ہمارا اہل سنت کا تو موقف یہی ہے. اسی طرح اب جو فیض باطنی طور پہ صوفیہ والی بات کرتے ہیں ہم کہ صوفیہ میں کیونکہ زیادہ تر معاملہ مولا علی سے مروی ہے، معاملات ہیں، آپ کے ذمہ تربیت ہے، آپ کو باطن میں اپنے بعد والوں پر آپ کو استعلاء دیا گیا. خلیفہ راشد کیونکہ آپ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ والد صاحب ہیں، تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا وہ باطن کے لیے عطا فرمایا تھا. یعنی اس کا فیض اب جو اغواس، اقطاب، ابدال، اوتاد، افراد، رقبہ، نجبہ، صالحین، اولیاء، یہ سارے پھر آپ کی تربیت میں ہیں، سارے مولا علی کی تربیت میں یا ان کی اولادوں کی تربیت میں. تو اس لیے یہ باطنی طور پر معاملہ زیادہ تر یہاں سے. جیسا افضل البشر بعد کوئی آیا الانبیاء، تو انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی الحمد للہ. اس میں فرشتوں کے بارے میں بتائیے، ان سے بھی افضل ہے؟ دیکھیں اس میں اوپر کے معاملات میں کچھ ہمارا یعنی اس میں مختلف اقوال بھی آتے ہیں، اور اس میں ماتریدیہ کا، اشاعرہ کا اور دیگر لوگوں کا کچھ اختلاف بھی ہے. ہم اہل سنت کے ہیں، ہم لوگ اہل سنت ماتریدی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ اہل سنت اشاعرہ بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بعض شاذ اقوال ملتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی فضیلت ہے ملائکہ کو بعض افضل مانتے ہیں عام لوگوں سے، بلکہ انبیاء کرام رسولوں میں رسول نبیوں کے یعنی بشر کے جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے. فرشتوں میں رسول ہوئے نا، فرشتوں میں نبی نہیں ہوئے، رسول ہوئے، رسول الملائکہ. تو جو انبیاء کرام کے رسول ہیں وہ افضل ہیں فرشتوں کے رسولوں سے. یہ میں بعض کی ترتیب بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور فرشتوں کے جو رسول ہیں وہ بعض کے قول کے مطابق وہ انبیاء کرام یعنی انسانوں میں جو نبی ہوئے ان سے افضل مانے جاتے ہیں ایک قول کے مطابق. پھر ان کے بعد نبیوں کا یعنی آ گیا، اور ان کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. تو گویا کہ اس میں یہ اختلاف ہے کہ آیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسولوں سے بھی افضل ہیں نبیوں کے بعد، یا رسولوں سے افضل نہیں ہیں. ان کے فرشتوں کے جو رسول ہیں، فرشتوں کے جو رسول ہیں ان سے آپ افضل ہیں یا نہیں. بس یہ ایک جو اختلاف ہے. بشر میں تو یہی ہے افضل البشری، اس لیے یہ تحقیق اس بات کی ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد بشر میں یہاں پر رسول الملائکہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو آپس میں ہی کچھ یعنی ترتیب کا فرق بیان کیا جاتا ہے. انبیاء کرام اور فرشتوں میں فرق ہے وہ تو،
وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی انسانوں میں نبیوں کے بعد آپ سے افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف اس کے کہ نبیوں کے بعد یہ سورج نبیوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ کسی افضل شخص پر طلوع نہیں ہوا. اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا بھی ہے، اور آپ کے یعنی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو اس میں اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ صحابہ کرام کی طرف ہے کہ تم میں یعنی جو مسلمانوں کے لیے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ قریب ہے، عزت والا ہے، اکرم ہے وہ. تو اتقا اکرم یہ اس کا مصداق آپ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جیسا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کتابوں میں پڑھا دوستی تھی آپس میں، تو نبی کی دوستی ایک عام ایک شخص سے امتی سے بالکل ہو سکتی ہے. دوستی سے مراد بشری معاملات جو تھے، کیونکہ دوستی مانا رفاقت، ساتھ رہتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی ہونا ظاہر نہیں کیا تھا تب بھی کیونکہ مزاج ایک جیسا تھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مزاج تھے تو پھر ساتھ ہی رہا کرتے تھے. ورنہ تو مکے میں بہت سارے لوگ تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی صحبت اختیار نہیں کی. اسی طرح مکے میں بہت سارے لوگ تھے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی کی صحبت اختیار نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے کو یہ کہا جاتا تھا تمہارا دوست یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارے دوست نے یہ کہہ دیا، اب تمہارے دوست نے یہ کہہ دیا. تو ان کا تعارف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف یہی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف عوام میں یہی تھا کہ ان کے دوست ابوبکر صدیق ہیں. کسی اور کے لیے نہیں آتا، کیونکہ عمروں کا بھی اتنا فرق نہیں تھا، وہی 2 سال 3 مہینے کا فرق تھا. تو جو خلافت کی جو ہے نا مدت ہے آپ کی اتنا ہی ہے تقریباً آپ کا فرق. تو دوستی سے ہو سکتی ہے، اس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی تو دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو دوست کے تو بڑے معنی ہیں. سبحان اللہ. جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاص وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا، کوئی ورد دیا تھا؟ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کا ورد ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ عطا کیا، کوئی ایسی خاص وظیفہ جس کی وجہ سے؟ ایسا خاص کوئی لفظ میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آشکار کیا ہو، کیونکہ راز ہوتا ہے تو وہ رازدار کو دیا جاتا ہے. ہاں یہ آپ کی جو دعا ہے کہ اللہم بسط لی الدنیا وزاہدنی فیہا، یا اللہ میرے لیے دنیا کو کھول دے لیکن مجھے اس سے بے رغبتی عطا کرتا ہے. یہ دیکھیں یہ صدق و صفا، زہد و تقوی اور خوف خدا اور یہ سب کی سمجھ لے منبع ہے. دنیا سے جو دنیا کے چمتکار میں نہیں پھنسا، جو اس کی چمک دمک میں جو نہیں پھنسا، وسعت کے باوجود وسعت بھی ہو اس کو اور وہ اس سے بے نیاز ہو جائے، وزاہدنی فیہا، اور مجھے اس سے مجھے بے نیاز کر دے، بے رغبت کر دے. تو دنیا آپ کے لیے وسیع ہوئی، خلافت مل گئی آپ کو. حالانکہ آپ منع کر رہے تھے کہ نہیں مجھے نہیں بننا. ہاں آپ کا اصرار یہ تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ مان لو. یہ بھی قریشی ہے، تو قریش کو لوگ جو ہے نا پسند کرتے ہیں خلافت کے لیے، یعنی امارت کے لیے. انصار سے فرمایا تھا یہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کیا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو جس کا دل اس بات میں خوش ہوتا ہے کہ وہ ابوبکر سے آگے بڑھ جائے.
بولا کوئی بھی نہیں. بولا پھر ان سے بیعت کرو. تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے آپ سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں. ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کی بارے میں اگر کوئی پیر صاحب ہیں یا کوئی روحانی شخصیت ہے اور صدیق اکبر کے بارے میں اگر اس کے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں تو کیا اس کو سلوک کی رائے یا اس کو روحانیت ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ مولا علی سے ملتی ہے نا جی روحانیت. تو یہی مقصد ہے. ملے گی وہاں سے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق مولا علی سے ہے، ہمیں مل گیا سب کچھ. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا مولا علی سے. مولا علی سے پوچھو آپ کا ان سے تعلق ہے؟ مولا علی سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت آپ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتا؟ مولا علی کو پسند نہیں کریں گے. تو غلامی تو کوئی کہتا رہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اصل میں قبولیت کی بات ہے. ساری دنیا اللہ اللہ کہتی ہے، پکارتی ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ کو کس کا اللہ کہنا قبول ہے؟ کس کا؟ جو اس کے نبی کے طریقے پہ کہے. اللہ تعالیٰ کو ورنہ کسی کا عبادت کرنا قبول نہیں ہے. کوئی کرتا نا عبادت اپنے طور پہ اور مطمئن ہوتا رہا کہ نہیں میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، ہم بھی اس کو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو پورا پورا اسلام یہی ہے کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام عطا کر دیا، آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں دیا کسی نے. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ بلکہ مولا علی کی موجودگی میں مسلمانوں کے دین کا امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا مصلی پہ کھڑا کر کے. جب کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر بھی نہیں. سرکار اس پہ راضی نہیں ہے. صرف پیچھے آگے ہونے کی بات ہے، کوئی ان کی توہین کی بات نہیں ہے. دل میں کوئی بات آ جائے، نفرت معاذ اللہ کسی کی آ جائے، کسی کے دل میں آ جائے نفرت، تو پھر وہ تو اشد بات ہو گئی نا. صرف آگے کھڑا ہونا ہے مصلی پہ، 2 قدم آگے ہے نا. سرکار اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے عمر فاروق اعظم ہی کھڑے ہو جائیں. اس پہ بھی راضی نہیں ہے سر. جب سرکار راضی نہیں ہے، یہ بتائیے سرکار انسان فنا فی شیخ کب ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش نفس میرے دیے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، جس کے تابع نہ ہو جائے، میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے، وہ شخص مومن نہیں ہے. سرکار تو اس کو مومن شمار نہیں کرتا ہے، تو روحانیت ملے گی اس کو؟ سرکار کی خواہش ہے کہ ابو بکر پہلے نمبر پہ آئے. خواہش ہی نہیں ہے، نافذ کیا اس کو، نافذ کیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مرشد کامل ہیں نا. تمام صحابہ کے مرشد کون ہیں؟ وہ تو نبیوں کے بھی مرشد ہیں. اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام فنافی شیخ تھے نا. فنافی رسول بھی تھے، فنافی شیخ بھی تھے. ان کو تو شیخ ہی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو ڈبل مرتبہ تھا ان کا. تو کیا وہ ان کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے صحابہ؟ بالکل. کیا مولا علی سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ مولا علی اس فیصلے سے ناخوش ہوں کہ مجھے نہیں کھڑا کیا، ابو بکر کو کھڑا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو اور مولا علی اس سے دل میں، وہ بندہ تو مومن ہی نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ تو سرکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم. قسم بھی کیسے پیار سے ارشاد فرمائی ہے، فلا وربک، ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہوگا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے فیصلوں میں تم کو اپنا حکم نہ بنائے، فیصلہ کرنے والا نہ بنائے. اچھا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اچھا فیصلہ کر دیا، امامت کا فیصلہ تھا نا، کون امام بنے گا سرکار کے بعد؟ بھائی فیصلہ کرنا تھا نا. ولا یجدو، اور اس کے بعد اپنے سینوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کرے اس فیصلے کے بارے میں جو اے محبوب تم کر دو ان کے لیے. تو سرکار نے کیا فیصلہ کیا امامت کا؟ کون کرائے گا؟ ابوبکر کرائے گا. تو کیا صحابہ کرام جو کہ جن کے ایمان ہمارے لیے مثالی ہیں، اہل بیت، مولا علی، ان کے ایمان ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیا ان کے دلوں میں کوئی حرج واقع ہوا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو امامت صدیقی سے چڑھے گا کون؟ مولا علی تو نہیں چڑھیں گے، وہ تو مومنوں کے مانی مربی ہیں بھائی. وہ ان کے بھی جیسا کسی کا ایمان بعد والوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو کیا مولا علی اس شخص سے راضی ہوں گے جو خلافت صدیقی سے چڑھتا ہو؟ یہی بات ہے نا، ورنہ چڑھنے کا مقصد کیا؟ مولا علی اس سے راضی نہیں ہوں گے کیونکہ اس کی خواہش سرکار کی خواہش سے ٹکرا رہی ہے. جو اپنے آپ کو علی کا ملنگ کہہ رہا ہے، علی کا تو ملنگ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن اس کی خواہش سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے ٹکرا رہی ہے. سرکار نے جس کو امامت دی، یہ کہہ رہا میں نہیں مانتا، میرا امام تو علی ہے. تو علی سے بھی پوچھو کیا وہ آپ کو اپنا مقتدی مانتے ہیں؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سر اتارا منافق کا. اس نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان فیصلہ تو کر دیا ہے، لیکن مجھے اپنے نبی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، میں عمر سے فیصلہ کراؤں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں. اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور گردن اتار دی. اس نے کسی بندے کو قتل کیا تھا، اس کے اوپر قصاص تھا. کیا مسئلہ تھا اس کا؟ آپ کو پتا تھا یہ بندہ مرتد ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بغض پیدا ہو جائے تو بندہ مرتد ہو جاتا ہے. تو مرتد کو مولا علی مانیں گے کہ یہ میرا مقتدی ہے؟ بڑی دور تک بات جائے گی. روحانیت میں تو جب تک آپ بالکل فنا فی الشیخ نہ ہو جائے تو شیخ کا فیض نہیں ملتا. ایک موبائل دوسرے موبائل کو ڈیٹا کب ٹرانسفر کرتا ہے؟ جب دونوں کمپیٹیبل ہوں. جب کمپیٹیبل نہیں ہوں گے تو موبائل کا ڈیٹا دوسرے میں ٹرانسفر نہیں ہوگا. وہ روحانی فیض جو کہ ایک روح میں ہوتا ہے، قلب میں ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں میں کب منتقل ہوتا ہے؟ منتقل اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے کمپیٹیبل ہو جاتا ہے. اس کی پسند اس کی پسند، اس کی ناپسند اس کی ناپسند، یہ جب اپنا اختیار اس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے خیالات تک سرنڈر کر دیتا ہے اس کے سامنے، تب جا کر یہ کمپیٹیبل ہوتا ہے کہ یہ وہ فیض اس کو ملے، اس قابل ہوتا ہے. یہ ورنہ فیض نہیں ملتا اس کو. یہی چیز تو رکاوٹ ہے. فنا کامل نہ ہونا ہی تو رکاوٹ ہے.
جب فنا کامل ہوگی تو پھر مرید اپنے شیخ سے کچھ لے پائے گا، ورنہ اس کو فیض نہیں ملے گا. تو مولا علی کا فیض بغیر ان کے ہم خیال ہوئے مل سکتا ہے؟ کیا مولا علی کو یہ خیال تھا کہ میں افضل ہوں شیخین کریمین سے؟ کیا مولا علی کا یہ خیال تھا کہ میرا حق تھا سرکار نے خامہ خامہ دے دیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کتنی بڑی بڑی تہمتیں لگا رہے ہیں یار، اور پھر کہہ رہا ہے کہ فیض ملے گا. اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے کہ بس اہل سنت و جماعت کا راستہ بھائی بالکل سیدھا سیدھا ہے، سیف راستہ ہی ہے. اس سے اپنی مرضی کا اگر کوئی چلنا چاہے تو کل خائب و خاسر ہوگا. وہ جس کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے وہی اس کے دعوے کو رد کر دے تو پھر کیا کرے گا؟ چلو اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا امام مان لیتا ہے تو اس کے بعد دلیل تو ہے. کیا دلیل ہے؟ سرکار آپ نے بنایا تھا میں نے مان لیا. کہ میں نے تو بنایا نہیں تھا ان کو امام، امت کا امام، آپ نے بنایا تھا میں نے مان لیا. اگر کوئی نہیں مانتا امام تو اب اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ سرکار آپ نے امام بنایا تھا لیکن میں نے تو نہیں مانا. بھائی اچھا کیوں نہیں مانا؟ میں تو مولا علی سے زیادہ محبت کرتا تھا. اچھا بھائی پھر تو علی سے جا کے پوچھ لے، کر لے اپنی بات. کیا وہ تجھے مانتے ہیں؟ اس موقف کو وہ تسلیم کریں گے کہ میرا بنایا ہوا امام ہو اور تو رد کر دے؟ چیف آف آرمی سٹاف کس کو لگایا جاتا ہے؟ کون لگاتا ہے؟ اختیار اپنے ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ویسے ایک جنرل اس کی بات کر رہا ہوں کہ کس کا اختیار ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو لگائے؟ وزیر اعظم کا ہے نا، جمہوری. تو یہ حق ہوتا ہے وہ ایک شخص کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دے، دوسرا بھی کھڑا ہو جائے. کچھ گروہ ہوں جو بولیں گے وزیر اعظم نے اس کو بنایا، ہم تو اس کو مانتے ہیں. کون سا مقدمہ چلے گا ان کے اوپر؟ غداری. سزا کیا ہے اس کی؟ موت ہے، قتل. کیوں؟ وزیر اعظم بڑی مقدس ہستی ہے کیا؟ اللہ کے ہاں تو کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے اس کی. اگر وزیر اعظم کا مقابلہ اللہ کے نبی سے کوئی کروا سکتا ہے؟ کیا تقابل ہے ان دونوں میں؟ وزیر اعظم کا مقرر کیا ہوا آدمی اگر کوئی نہیں مانتا اس کی امامت، وہ واجب القتل ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کیا ہوا کوئی امام ہو، اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا، ظاہراً وہ واجب القتل ہے. اور باطنی طور پہ دل میں چلو مان لیا، تقیہ کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور دل میں بولا نہیں بس میں تم فلاں کو زیادہ کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے تیرا باطن مسلمان نہیں ہے. وَلَا يَجِدُوا حَرَجًا مَلَا يَجِدُوا حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. پھر وہ کوئی حرج نہ پائیں. یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، آپ تمہارے فیصلے کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو اپنے دلوں میں، کوئی اپنے دلوں میں فی انفسہم، اپنے دلوں میں کوئی اعتراض نہ رکھیں. وہ تب مومن ہوں گے، مومن ایمان والے ہوں گے. ابھی ولایت تو بڑی دور کی بات ہے، ایمان ہی نہیں ہوگا. اعتراض دیکھو نا کس پر ہو رہا ہے، جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے. تو یہ تو شیخین کو نہ ماننے والا کیا کافر ہو جائے؟ دیکھیں اس پر نہ ماننے سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ امامت کا انکار کرتا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، امام نہیں مانتے، تو باطنی معاملات میں یعنی صوفیہ کی نظر میں تو وہ گیا، فتویٰ نہیں ہم اس پہ دیتے، لیکن باطنی معاملات میں اس کا ایمان دیکھ اڑ جائے گا، ایمان کا طوطا تیرا. اور اگر گستاخی کرے گا یہ تو کسی
یعنی ولی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی کر لے تو اس کا باطنی طور پہ معاملہ کلا کما ہو جاتا ہے، اس کا فیض بیض سب ختم ہو جاتا ہے، ایمان اس کا بس ڈاواں ڈول ہے۔ ہاں فتوے کے طور پہ فقہا نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ قرآن پاک میں نص وارد ہو گئی ان کی صحابیت کی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے، کافر ہو جائے گا۔ وہ تو کافر ہے۔ پھر فقہا کی ان کے بعد کے معاملات میں شیخین کریم جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی کہتا ہے، دوسرے ہیں، تو پھر اس میں اختلاف فقہا اور متکلمین ہے، متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہے کہ بھئی اس کو کیا کہا جائے۔ کم سے کم حرام کا مرتکب تو ہے، اور اس کا ایمان سمجھ لے سٹیک پہ لگا ہوا ہے، بالکل آخری کنارے پہ۔ اگر ہلکے سے ہلکا فتویٰ بھی دے تو وہ یہی ہے کہ من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب، اس کے ماتحت تو آئے گا وہ کم سے کم، کہ جس نے میری ولی کی مخالفت کی، اس کو اذیت دی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو باطنی معاملہ جو حقیقت ہے، سب کا کلمہ پڑھنا قبول تھوڑی ہو جائے گا بھائی۔ ہاں ہم ظاہر میں تو فتوے پر رہیں گے، اور باطن تو حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے سامنے کوئی منافق کلمہ پڑھے گا، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے ہمیں کیا پتہ۔ ظاہر جو ہم پر وہ ظاہر کرے گا ہم وہی مانیں گے، اس کو ہم پر وہی ماننا لازم ہے جو وہ ہمارے لیے ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ہم کسی کا دل کھول کے نہیں دیکھ سکتے، نہ اس پر فتویٰ دے سکتے، فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے۔ تو فتویٰ ہلکا ہے اور باطنی معاملہ بڑا سخت ہے، باطنی معاملہ صوفیہ کے نزدیک تو بڑا معاملہ۔ یہ سب طبی طور پر ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو فالج کا کوئی اندیشہ ہو کہ مجھے ہو نہ جائے، ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ کو ہو جائے گا، آپ احتیاط کریں، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس طرح کا، تو فالج کی کیا احتیاطیں ہیں، یا کیا اس کو کھانے پینے میں، یا فالج ہو جائے تو کیا کریں؟ علمان والا کل میری پرسوں ایک نعت خواں تھے، نوجوان، بالکل نوجوان نعت خواں، تو معلوم ہوا کہ ان کے سیدھے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ فالج گر گیا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نوجوانوں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ہاں بس یہ کسی نہ کسی رگ کا دب جانا، یعنی سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن کا، اعصاب کا شل ہو جانا، اصل میں یہ دماغی مرضی ہے۔ ہاں کلوٹنگ ہو جانا دماغ کے کسی مخصوص اس پہ، اس کا نام مجھے الفاظ صحیح سے یاد نہیں ہے کہ کس حصے میں جا کر کلوٹنگ ہوتی ہے، تو اس پہ فالج کا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اس کا سبب بنتا ہے، ٹھنڈا گرم بھی ہے اس کا سبب، کہ ایک دم سے گرمی سے ٹھنڈے میں آ گئے یا ٹھنڈے سے گرمی میں چلے گئے، تو عام طور پہ سرد گرم ہونے سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ کہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھا جائے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا نا اصل میں کوئی خاص پریکاشنری طور پہ وہ نہیں ہے، احتیاطیں نہیں ہیں اس کی خاص۔ تھوڑی بہت ہم کر سکتے ہیں کہ گرم چیزیں نہ کھائیں، گرم سرد نہ کریں کہ ایک دم گرم چیز کھائے پھر ٹھنڈی چیز کھا لی، ایسا نہیں ہو۔ ماحول ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے دھوپ میں ہم اے سی میں چلے جائیں، تیز دھوپ سے تیز ٹھنڈے اے سی میں چلے جائیں، اور پھر تیز ٹھنڈے اے سی سے فوراً تیز دھوپ میں آ جائیں۔ تو اس طرح کے احتیاطیں ہیں اس کی۔ خوراک میں یہ ہے کہ جو ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی غذائیں یا دوائیں اپنے استعمال میں رکھی جائیں، اور دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ چاہے تو ایک دعا، اس کو ایک مجموعہ ہے بزرگوں سے یعنی سیکھا ہے، سنا ہے، دعا بڑی کامل ہے، اگر چاہیں تو اس کو پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک تو یہ ہے مختصر دعا ہے کہ یا اللہ دنیا و آخرت میں مجھے جسم اور جان اور روح اور ذہنی قلبی چین اور راحت و سکون عطا فرما۔ میں سب کچھ آ گیا، جسمانی طور پہ ظاہر سے بڑا جب صحت ہوگی اور بیماری نہیں ہوگی تبھی بندے کو راحت ہوگی،
اب جسمانی طور پہ معاذ اللہ کسی کو فالج ہی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، نزلہ زکام بھی بندے کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے، تو عافیت میں رہیں. یہ مختصر دعا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. پھر اسی میں کچھ الفاظ بعض جگہ زیادہ بھی آئیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات، معافات الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ. اس کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ سارے کو ایک بڑی دعا بنا لی جس میں ساری آ گئی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والاستقامۃ علی الشریعۃ الطاہرہ والفوز بالجنۃ الفردوس والمعرفہ والنجاۃ من النار والعصیان والغفلہ انک علی کل شیء قدیر. یہ اگر ہم کر لیں یہ پوری دعا ہے تو اس میں عافیت بھی ہے. عافیت کہتے ہیں ہر طرح کا سکون اور آرام، اب دنیا میں بھی ہو جائے آخرت میں بھی ہو جائے تو یہ دونوں معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے.